ایک شخص جس کے خزانے اتنے بڑے تھے کہ چند طاقتور آدمی بھی ان کے صندوق نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ایک ایسا انسان جس کی دولت پر پوری قوم رش کرتی تھی، لیکن ایک دن وہ سب کچھ صرف ایک پل میں کھو بیٹھا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون تھا یہ آدمی؟ اسے اللہ نے یہ دولت کیسے عطا کی اور کیسے اس کے غرور نے اسے زمین میں دفن کر دیا؟ یہ ہے قارون کی کہانی، دولت، غرور اور ایک خوفناک انجام۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ ابتدائی زندگی میں قارون بہت عبادت گزار تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 40 سال تک پہاڑ پر عبادت کرتا رہا، لیکن بعد میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ دنیا کی محبت میں پڑ گیا۔ ابتدا میں قارون ایک عام انسان تھا۔ اس کے پاس کوئی خاص دولت نہیں تھی، نہ محل، نہ قیمتی خزانے۔ شروع میں زمین کے عام کاموں میں مشغول رہتا تھا، کھیتوں کی زمین دیکھتا، تجارت اور خرید و فروخت کرتا، علم اور حکمت سے کام لیتا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ قارون کے پاس زمین کے خزانوں کا علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کہاں کون سا خزانہ چھپا ہوا ہے اور کس طرح اسے نکالا جا سکتا ہے۔ اسے ایک ایسا علم تھا جس سے وہ مٹی کو سونا بنا لیتا تھا، اور یہ علم اسے دوسروں سے الگ کرتا تھا۔ اس کی عاجزی اور محنت کے باعث لوگ اسے عزت دیتے، لیکن کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ علم اسے دنیا کی بڑی بڑی دولت دے دے گا۔ وقت کے ساتھ قارون نے خزانے تلاش کرنے شروع کیے۔ پہاڑوں اور غاروں کے اندر چھپی ہوئی قیمتی چیزیں، سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات۔ کچھ روایات کے مطابق وہ چھوٹے خزانے ایسے نشانوں سے پہچان لیتا تھا جو عام لوگوں کی نظر سے چھپے ہوتے تھے۔ یہ خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کے صندوق اٹھانے کے لیے کئی طاقتور آدمیوں کی ضرورت تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ قارون کی زندگی بدلنے لگی۔ دولت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں غرور بھی آ گیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ یہ سب کچھ اس کی محنت اور عقل کی وجہ سے ہے۔ اس نے دوسروں کی نصیحتیں نظر انداز کرنا شروع کر دی۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرتا، سونے کے کپڑے پہنتا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ جب اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو قارون نے اس سے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ قارون نے ایک عورت کو رشوت دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگوانے کی کوشش بھی کی، مگر اللہ کے حکم سے وہ عورت سچ بول گئی اور قارون کی سازش ناکام ہو گئی۔ آخرکار حضرت موسیٰ نے دعا کی۔ ایک دن قارون نے سوچا وقت ہے کہ سب لوگ دیکھیں کہ میں کون ہوں اور میرے پاس کیا کچھ ہے۔ اس نے قیمتی لباس پہنا، سونے اور جواہرات سے خود کو سجایا اور اپنے خزانے کے صندوقوں کے ساتھ شہر میں آیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ حسد سے بولے کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملے۔ کچھ نے نصیحت دی، قارون اللہ کی نعمت پر غرور نہ کرو، یہ دولت عارضی ہے۔ قارون نے سب کی باتیں نظر انداز کر دیں۔ اس نے سوچا کہ اب وہ خود ہی سب کا مالک اور سب سے طاقتور ہے۔ اور پھر ایک دن یہ ہوا کہ جب قارون اپنے محل اور خزانے میں بیٹھا تھا، زمین اچانک لرزنے لگی۔ پہلا جھٹکا معمولی لگا اور پھر زمین زور زور سے کانپنے لگی۔ لوگ خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر کچھ بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ قارون چیخنے لگا، مجھے بچاؤ۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی دولت اس کی جان بچا سکتی ہے، لیکن زمین نے سب کچھ نگل لیا۔ محل، خزانے اور قارون سب کچھ زمین میں غائب ہو گئے۔ وہ دولت جس پر وہ غرور کرتا تھا اس کے کسی کام نہ آ سکی۔ قارون کے خزانے کہاں گئے؟ اس بارے میں بہت سی کہانیاں اور قیاس آرائیاں موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مصر کے علاقے بحر قارون کے قریب، کچھ اسے عراق سے جوڑتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک اس خزانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کچھ روایتوں کے مطابق قارون قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا، اور یوں ایک ایسے انتہائی مالدار شخص کا انجام ہوا جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا بھی طاقتور لوگوں کے لیے مشکل تھا، لیکن اس کی دولت بھی اسے عذاب سے نہ بچا سکی۔